AW اشرف مسیح یسوع میں ہر دیکھنے والی اور سننے والی جان کو سلام عرض کرتا ہے۔ میں اپنے خدا یسوع مسیح کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے ایک اور موقع بخشا کہ کلام مقدس کی ایک اور سچائی میں آپ کی خدمت میں لے کر پہنچا ہوں۔ یشرون ٹیچنگ اینڈ اپالوجیٹک منسٹری کے پلیٹ فارم سے AW اشرف آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئے سوال کے ساتھ۔ آج کا سوال بہت دلچسپ ہے۔ سوال کچھ یوں ہے کہ کیا مسیحی ایک ذات میں یعنی کہ سیم ذات میں شادی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ سوال بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہوگا، بہت سے لوگوں نے پوچھا بھی ہوگا، بہت سے لوگ جن سے انہوں نے سیکھا جانا متفق بھی ہوں گے اور شاید نہ بھی متفق ہوں، مگر میں خدا کا خادم AW اشرف خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے موقع بخشا کہ اس سوال کے اوپر میں کلام مقدس میں سے آیات کو لے کر کلام مقدس کے متن سے اس بات کو بیان کروں کہ کیا ذات پات مسیحیت کے اندر میں یعنی کہ جو مسیح یسوع پر بھروسہ اور توکل رکھتا ہے کیا وہ ذات پات کے دائرہ میں قید ہے یا نہیں، یا خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھنے سے وہ اس دائرہ سے آزاد ہوتا ہے، یا ذات پات مسیح جو انسان ہوتا ہے اس پہ یہ چیزیں لاگو ہیں یا نہیں، یا مسیحیت میں یہ ہے یا نہیں۔ خدا کا کلام کیا کہتا ہے، ان سب سوالوں کو ہم خدا کے کلام میں سے سیکھتے اور جانیں گے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جب کوئی بات میں کلام مقدس میں سے کروں یا کلام مقدس کا حوالہ دوں تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں ضرور کلام مقدس کو خود بھی کھولا کریں اور کلام مقدس میں سے دیکھیں کیا آیا جو میں نے بولا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں، کیا ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کا بھی فرض ہے تاکہ آپ بھی کلام مقدس کی سچائی سے خود واقف ہوں کہ جو بات سکھائی جا رہی ہے یا جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کس حد تک صحیح ہے، کیونکہ میں بھی انسان ہوں، میں بھی آیت کو بیان کرتا ہوا یا آیت کو سامنے رکھتا ہوا کھولتا ہوا مسٹیک کر سکتا ہوں، غلطی کر سکتا ہوں، مگر آپ خود بھی دیکھیں تاکہ آپ اس بات کو واضح طور پر سمجھ سکیں۔ کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہوئے اگر ہم پیدائش کی کتاب کو کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو کلام مقدس کے اندر میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، اس بات کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اس بات کا ہمیں علم ہوتا ہے، نالج ملتا ہے، تعلیم ملتی ہے کہ خدا نے جب انسان کو بنایا تو خدا نے انسان کو کسی ذات کے دائرہ میں نہیں بنایا، کسی ذات میں کسی دائرہ کے اندر نہیں رکھا کہ انسان جو ہے وہ اس ذات میں شادی کرے گا یا انسان اس ذات میں شادی نہیں کرے گا۔ کلام مقدس میں پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں کہیں پر بھی اس بات کا ذکر نہیں ملتا کہ انسان نے کس ذات میں شادی کرنی ہے یا کس ذات میں نہیں شادی کرنی۔ ہاں، کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہوئے شریعت کے اندر جب ہم آتے ہیں تو اخبار کی کتاب اس کے 18 باب کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں ضرور یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا نے موسیٰ کو بنی اسرائیل کے لیے کن رشتوں کے اندر شادی کرنے کی اجازت دی اور کن رشتوں سے شادی نہ کرنے کی اجازت دی، کن چیزوں سے منع کیا اور کن چیزوں پر خدا نے کہا کہ یہ تم کر سکتے ہو۔ کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہوئے اخبار کی کتاب اور اس کا 18 باب اس بات کے بارے میں ہمیں صاف صاف طور پر بتاتا ہے اور سکھاتا ہے کہ ہمیں کس سے شادی کرنی ہے اور کس کو ہم نے بے پردہ رکھنا ہے۔ کلام مقدس اس بات کے بارے میں واضح طور پہ بتاتا ہے۔ یہ لسٹ بہت لمبی ہے، میں اس میں سے کچھ کو پڑھتا ہوں، بعد میں آپ ضرور اس کو پڑھیے گا۔ کلام خدا کیا کہتا ہے؟ تم میں سے کوئی اپنی کسی قریبی رشتہ دار کے پاس اس کے بدن کو بے پردہ کرنے کے لیے نہ جائے۔ میں خداوند ہوں، تو اپنی ماں کے بدن کو جو تیرے باپ کا بدن ہے بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیری ماں ہے۔ تو اس کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا۔ تو اپنے باپ کی بیوی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیرے باپ کا بدن ہے۔ تو اپنی بہن کے بدن کو، چاہے وہ تیرے باپ کی بیٹی ہو چاہے تیرے ماں کی، اور ہوا وہ گھر میں پیدا ہو، اور کہیں بے پردہ نہ کرنا۔ تو اپنی پوتی یا نواسی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ ان کا بدن تو تیرا ہی بدن ہے۔ تیرے باپ کی بیوی کی بیٹی جو تیرے باپ سے پیدا ہوئی ہے تیری بہن ہے، تو ان کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا۔ تو اپنی پھوپھی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیرے باپ کی قریبی رشتہ دار ہے۔ کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہوئے ایسے اسی ہی چیپٹر کے اندر میں ہمیں ایک لمبی لسٹ ملتی ہے جہاں خدا بنی اسرائیل کو یہ سکھاتا اور بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے کن لوگوں میں یعنی کن رشتوں میں شادی کرنی ہے اور کن رشتوں میں شادی نہیں کرنی، کن رشتوں کی اجازت دی اور کن رشتوں سے خدا نے منع کیا۔ یہ ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے، مگر یہاں تک کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں ذات
کہ کوئی بھی کانسیپٹ نظر نہیں آتا ذات کے بارے میں خدا نے کچھ نہیں کہا کہ ذات میں شادی کرنی ہے یا ذات میں شادی نہیں کرنی۔ ایک اور حوالہ میں آپ کی اور اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے پڑھتا ہوں، گنتی کی کتاب اس کا 36 باب اور اس کی میں 5 آیت سے پڑھوں گا۔ آپ اس کو ضرور پڑھیے گا پورے چیپٹر کو، تاکہ آپ اچھے طریقے سے بات کو سمجھ سکیں۔ تب موسیٰ نے خداوند کے کلام کے مطابق بنی اسرائیل کو حکم دیا اور کہا کہ بنی یوسف کے قبیلہ کے لوگ ٹھیک کہتے ہیں، سو صلافات کی بیٹیوں کے حق میں خداوند کا حکم یہ ہے کہ وہ جن کو پسند کرے انہی سے بیاہ کرے، لیکن اپنے باپ دادا کے قبیلہ کے خاندانوں میں بیاہی جائے۔ یوں بنی اسرائیل کی میراث ایک قبیلہ سے دوسرے قبیلہ میں نہیں جانے پائے گی، کیونکہ ہر اسرائیلی کو اپنے باپ دادا کے قبیلہ کی میراث کو اپنے قبضہ میں رکھنا ہوگا۔ اور اگر بنی اسرائیل کے کسی قبیلہ میں کوئی لڑکی ہو جو میراث کی مالک ہو تو وہ اپنے باپ کے قبیلہ کے کسی خاندان میں بیاہ کرے، تاکہ ہر اسرائیلی اپنے باپ کی میراث پر قائم رہے۔ کلام مقدس کا یہ جو حوالہ میں نے آپ کی اور اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے پڑھا ہے، یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر خدا موسیٰ کو یہ حکم دے رہا ہے کہ ایک قبیلہ اپنے ہی قبیلے میں شادی کرے، باہر شادی نہ کرے، تاکہ میراث جو ہے، جو ان کا حق ہے، وہ باہر نہ جائے بلکہ ان کے اندر ہی رہے۔ یہاں پر خدا ایک ہی قبیلہ کے اندر شادی کرنے کی بات کر رہا ہے۔ یہاں پر بھی ذات کی کوئی کنسپٹ نظر نہیں آتا۔ اگر ایک قبیلہ کی بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قبیلے کی ذات ایک ہی ہوگی۔ تو اگر یہاں پر یہ ایک ہی قبیلہ میں شادی کرنے کا خدا موسیٰ کو حکم دے رہا ہے تو یہاں پر بھی کسی ذات کی بات نہیں کی جا رہی۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہوئے ان چیزوں کو نہیں دیکھتے کہ ذات پات میں شادی کرنا، ایک جیسی ذات میں شادی کرنا، یا میں سیم ذات میں شادی نہیں کروں گا، یہ کلام مقدس کے مطابق صحیح نہیں ہے، یہ تعلیم کس نے پھیلائی، کیسے پھیلائی، غلط ہے۔ یہ کلام خدا اس بات کے بارے میں کچھ نہیں کہتا۔ کلام خدا اس بات کے بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں بتاتا۔ کلام خدا نے ہمیں نہیں روکا ہے۔ یہ جو ذاتیں ہم نے بنائی، یہ کیسے ہم میں ڈیولپ ہوئی، یہ کلام مقدس میں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کلام مقدس نے ذات کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ مگر جب ہم ہندوازم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہندوازم کے اندر میں ان چیزوں کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اس سے پہلے میرے عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، فروز اللغات کے اندر میں جو ذات لفظ کا جو مطلب ہے وہ ہے حقیقت، عقل، اس کے بعد حیثیت، شخصیت، قوم، اور اس کے بعد میں جو لفظ ہے وہ ہمیں اصلیت پتہ چلتی ہے۔ فروز اللغات جو اس ذات لفظ کا مطلب بیان کرتا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو ذات لفظ ہے وہ انسان کے سٹیٹس سے ریلیٹڈ ہے، انسان کے رتبے سے ریلیٹڈ ہے، انسان کی شخصیت سے ریلیٹڈ ہے، انسان کے اپنے معیار اور اپنے کلاس، اپنے لیول سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ سب کچھ انسان کے اپنے جو ہے وہ معاملات سے ریلیٹڈ پایا جاتا ہے۔ اب اگر ہم اسی چیز کو ہندوازم کے اندر میں دیکھتے ہیں تو ہندوازم میں جو ذات کا کنسیپٹ ہے، جو ان کے اندر یہ ذات پات کا کنسیپٹ ہے، وہ اس طرح سے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر کسی بھی طبقے کے لوگوں کا ایک گروپ جو ہے وہ خصوصی جو ہے اہمیت رکھتا ہے، خصوصی اہمیت کا وارث ہے۔ معاشرتی طور پر ان لوگوں کو الگ سمجھا جاتا ہے، معاشرتی طور پر ان لوگوں کو علیحدہ سمجھا جاتا ہے، ان لوگوں کو اونچا سمجھا جاتا ہے دوسرے لوگوں سے۔ یہ ہندوازم کے اندر کنسیپٹ ہے۔ میں ایک بھائی کو ایڈ کرنے کی کوشش میں ہوں، وہ مجھے بول رہے ہیں۔ سوری، ہم آگے چلتے ہیں، اپنے میسیج کو بیان کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں اپنے میسیج کو۔ اس کے بعد جب ہم ہندوازم کے ایک اور نقطہ نظر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے ہندوازم کے اندر اس کاسٹ کو اس ذات پات کو یہ کیسے لیتے ہیں، یہ لوگ کیسے سمجھتے ہیں اس کو۔ اس کے بعد میں ایک اور میں نے جو ان کے اندر پوائنٹ آف ویو دیکھا، ہندو لوگوں کے جو
ان کے اندر طبقے پائے جاتے ہیں، ان کے اندر جو یہ رتبے پائے جاتے ہیں، ان کے اندر یہ طہارت کو لے کر، پاکیزگی کو لے کر بھی ان کے اندر میں یہ ذات پات کا کنسپٹ پایا جاتا ہے۔ یہ ایک بندہ بہت پاکیزہ ہے یا پاکیزگی یا رسماتی طور پر، مذہبی رسماتی طور پر بہت وہ اپنے مہذب کے ساتھ یا اپنے خدا کے ساتھ بہت وہ اچھے سے ریلیٹڈ جڑا ہوا ہے، کنیکٹڈ ہے، تو اس کو بھی یہ اس ذات پات سے دیکھتے ہیں اور اس کو اونچا اور نیچا رکھتے ہیں۔ یعنی کہ ہندوازم کے اندر سے یہ ذات اور پات ہمیں ملتی ہیں۔ ان کے اندر یہ کچھ لوگوں کو خاص رکھتے ہیں، کچھ لوگوں کو لو رکھتے ہیں، کچھ لوگوں کو اوپر رکھتے ہیں، کچھ لوگوں کو نیچے رکھتے ہیں۔ مگر میرے عزیزوں، کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہوئے جو لوگ یہ سوچتے ہیں، ایون کہ مسیحیوں کے اندر کچھ ایسے بھی کنسیپٹ پائے جاتے ہیں جو مسیحی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سیم ذات میں شادی کی جائے تو خدا ناراض ہوگا اور کیا ہے کہ ہمیں برکت نہیں ملے گی۔ میں نے کچھ ایسے خاندانوں کے ساتھ رابطہ کیا اور مجھے پتہ چلا کہ اگر انہوں نے سیم ذات میں شادی کی ہے تو ان کی اولاد نہیں ہوئی، یا ان کے کاروبار شادی کے بعد جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئے، یا ان کے کاروبار جو ہے وہ لو ہو گئے، ان کے کاروبار میں جو ہے ترقی ہونے کی بجائے کاروبار نیچے آ گئے۔ تو ان کا سوچ، ان کا کنسیپٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم نے سیم ذات میں شادی کی، اس وجہ سے اس لحاظ سے جو ہے ہمیں یہ برکت نہیں ملی ہے، ہم سے برکت چھن گئی ہے۔ تو میرے عزیزوں، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ آپ کی سوچ اور جو کچھ آپ کو سکھایا گیا یہ اس کو لے کے بات کی جاتی ہے، بلکہ کلام خدا ایسی کوئی بات نہیں کرتا۔ خدا نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے۔ اگر آپ ایک لڑکا ایک لڑکی کو چاہتا ہے سیم ذات کے اندر میں، یا ایک سیم ذات کے اندر میں رشتہ ہوتا ہے، تو آپ اپنے من، اپنی روح سے خدا کی حضوری میں ہو کر اس کو قبول کریں، خدا آپ کو برکت دے گا، کیونکہ خدا نے ہمیں منع نہیں کیا۔ جب میں نے یہاں سے پڑھا ہے گنتی کی کتاب اس کے 36 باب کے اندر سے، تو ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ جو بنی یوسف کی بیٹیاں ہیں، صلافات کی جو بیٹیاں ہیں، وہ اپنی مرضی سے کیا لکھا ہے، لیکن اپنے ماں باپ دادا کے قبیلہ ہی کے خاندان میں بیاہی جائیں، یوں بنی اسرائیل کی میراث ایک سے دوسرے قبیلہ میں نہیں جانے پائے گی، کیونکہ ہر اسرائیل کو اپنے ماں باپ دادا کی قبیلہ کی میراث کو اپنے قبیلہ میں رکھنا ہوگا۔ یہ جو لوگ ہیں یہاں پر جو ہم دیکھتے ہیں، وہ یہاں پر وہ خود سے چن کے جس سے شادی کرنا چاہتی ہیں وہ شادی کر سکتی ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس بات کو یاد رکھیے گا، مسیحیت کے اندر ہمارے خدا نے، جب ہم مسیح یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو ہمارا لیول اپ ڈاؤن نہیں ہے، ہم میں ذات پات کا کنسیپٹ نہیں ہے۔ مسیحیت میں کلام خدا میں کسی قسم کی ایسی بات بیان نہیں کی گئی، کیونکہ مسیح یسوع میں سب برابر ہے، مسیح یسوع میں سب ایک ہے۔ تو جو کوئی اس بات کے بارے میں بتاتا ہے، سکھاتا ہے، وہ اس بات کو یاد رکھے، اور اگر ان کو نہیں پتا تو آج آپ اس ویڈیو کو سن کے سیکھ کر آپ ان سے ضرور بات کریں کہ کلام خدا میں ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ کلام خدا کے اندر کسی قسم کا کوئی ایسا کنسیپٹ نہیں ہے کہ جو مسیحیوں کے اوپر لاگو ہو، کوئی ایسا قانون نہیں جو مسیحیوں کے اوپر لاگو ہو کہ مسیحی سیم ذات کے اندر شادی نہیں کر سکتا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا یسوع مسیح میں کہ آپ لوگوں کے لیے آج کا یہ میسیج بہت بابرکت ہے اور بابرکت ہوگا۔ آپ خود بھی سنیں اور دوسروں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کو سن کے انہیں پتہ چلے اور اس خیال سے، اس سوچ سے، اس برہم سے وہ باہر نکلیں اور خدا کے کلام کی صحیح ترین سے واقف ہو کے خدا کے نام کو، خدا کے کلام کو جلا دیں۔ خدا آپ سب کو اس میسیج کے وسیلہ سے بہت برکت دے۔ AW اشرف بہت جلد ایک دفعہ پھر ایک نئے مضمون کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو۔